شازیہ بڑے گنوں والی لڑکی تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دلیر بھی تھی۔ اگرچہ غریب کسان کی ان پڑھ بیٹی تھی، لیکن اس کے خواب اونچے تھے، کیونکہ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کے خوابوں میں بھی خواجہ نامی ایک لڑکا بستا تھا، جس کے علاقے میں 10 مربع زمین اسے بزرگوں کی وراثت میں ملی تھی۔ یہ گبرو جوان ایک بڑا زمیندار تھا، جو معاشقے کرنے میں خاصی شہرت رکھتا تھا۔ شازیہ جب بھی چارہ کاٹنے کھیتوں میں نکلتی، اس کا سامنا خواجہ سے ہو جاتا تو وہ شرما کر سمٹ جاتی، مگر خواجہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کے لیے وہ ایک عام سی دیہاتی لڑکی تھی، جس کی طرف نظر بھر کر دیکھنے کی اسے فرصت نہ تھی۔ اس نے کبھی ہاتھ میں درانتی پکڑے چارہ کاٹتی شازیہ کی جانب دھیان نہ دیا، اسی لیے اس کو شازیہ کی شکل بھی یاد نہیں تھی۔ مگر خواجہ تو شازیہ کے خوابوں میں بس چکا تھا۔ وہ سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بس اسی کے ہی خواب دیکھا کرتی۔ خواب دیکھنا اور بات ہے، مگر کسی کی توجہ اور محبت پا لینا اور بات ہے۔ شازیہ خواجہ کی توجہ تو نہیں پا سکی، لیکن 16 برس کی عمر میں اس کی شادی اپنے جیسے گھر میں ہو گئی، اور وہ دلہن کے روپ میں اپنے ارمانوں کی دنیا بسائے اپنے نئے گھر چلی گئی۔ جب اس نے دلہے کو شادی کی پہلی رات دیکھا تو اس کے خوابوں کا محل چکنا چور ہو گیا، اور وہ ذہنی طور پر سخت صدمے کا شکار ہوئی۔ حضور بخش کسی طور اس کے خوابوں کا شہزادہ نہیں تھا۔ وہ دھوپ میں جلا محنت کش کھردرے نقوش والا ایک عام سا دیہاتی نوجوان تھا، جس کا رویہ بھی اس کے کھردرے نقوش کی مانند کھردرا اور کرختی تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ذہنی طور پر سخت ناآسودہ زندگی بسر کرنے لگی۔ اب اس کی ہر سانس اس کے لیے سولی جیسی تھی۔ اسے حضور بخش بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ پہلے وہ اپنے خوابوں اور اپنی سوچوں میں آزاد تھی، مگر شادی کا پھندا لگتے ہی اس کی روح جیسے ہم زدہ ہو کر اس کے بدن کے قفس میں تڑپنے لگی۔ اسے کسی پل چین نہ تھا۔ ایک رات اس کی اپنے شوہر سے لڑائی ہوئی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت حضور بخش کے پسینے میں ڈوبے وجود سے مگدر ہو گئی۔ وہ اس کا کرب برداشت نہ کر سکی اور لڑ جھگڑ کر الگ جا لیٹی، مگر اسے نیند نہ آئی اور وہ بے چینی میں کروٹیں بدلنے لگی۔ آنسو چہرے کو بھگوتے رہے۔ حضور بخش کو تو نیند آ گئی، مگر اس کو نیند کیسے آتی؟ جب لیٹے لیٹے وہ تھک گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جانے پھر کیا جی میں سمائی، اس نے شوہر کا ٹرنک کھول کر اس کا دھلا ہوا جوڑا نکال کر پہن لیا، سر پر پگڑی باندھ لی اور دبے قدموں گھر سے کھیتوں کے بیچ بنی پگڈنڈی پر چل دی۔ یہ سب اس نے بغیر کسی سوچے سمجھے منصوبے کے کیا تھا۔ خواجہ کا گاؤں 8 میل کی دوری پر تھا، مگر جب دل میں عشق کا چراغ جلتا ہو تو محبوب کی نگری کوسوں دور ہونے کے باوجود آنکھوں کے سامنے معلوم ہوتی ہے۔ رات کے 3 پہر وہ تنہا جنگل بیابان میں چلتی جا رہی تھی۔ اس نے دریا کا تھل اور ریتلا علاقہ پار کر لیا۔ یہ رات 14ویں کے چاند کی تھی۔ ہر طرف سفید چاندنی بکھری ہوئی تھی، اور اس روشنی میں وہ بے دھڑک چلتی جا رہی تھی۔ اس کا منہ خواجہ کے ڈیرے کی طرف تھا۔ ندی نالے عبور کرتی بالآخر وہ اپنے خوابوں کی شہزادے کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ خواجہ ڈیرے کی کھلی فضا میں باہر چرپائی ڈالے سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ اس کے چہرے کو تکتی رہی، جو 14ویں کے چاند جیسا تھا۔ وہ خود بھی تو 14ویں کے چاند جیسی ہی تھی۔ مجھ میں بھی کوئی کمی نہیں، شازیہ نے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اسے اپنے حسن پر بڑا اعتماد تھا۔ وہ کسی مرد سے ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی۔ گہری نیند میں ڈوبے خواجہ کو اس نے دھیرے سے پکارا، خواجہ سائیں، خواجہ سائیں۔ کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ہولے سے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا تو خواجہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سمجھا کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ چاند کی اجلی چاندنی میں ایک حسین و جمیل عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آنکھیں ملنے لگا۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ وہ شازیہ کو بالکل بھی پہچان نہیں پایا۔ میں جو بھی ہوں تمہارے عشق کی ماری ہوں، بڑے دور سے پیدل چل کر آئی ہوں اور اپنا گھر بار چھوڑ کر تنہا جنگل بیابان کو عبور کیا ہے۔
راستے میں جنگلی جانور، گیدڑ، کتے، بھیڑیے سب تھے، مگر میں کسی سے نہیں ڈری۔ میرے دل میں تیری لگن تھی، سو انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا، کیونکہ میں راہ شوق کی مسافر تھی۔ اب تم بتاؤ، تم مجھے اپنے ساتھ رکھو گے یا نہیں؟ خواجہ شازیہ کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے عشق میں یوں دیوانی ہو سکتی ہے۔ حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے اس نے کہا، اے کملی نادان، تو نے کمال کر دیا۔ تو کتنی دلیر ہے کہ اس طرح عشق کی لگن میں میرے پیچھے پیچھے آ گئی، مگر میں اس وقت مجبور ہوں۔ اچھا تو یہی ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، تم شادی شدہ ہو۔ جواب میں شازیہ بولی، اب میں واپس نہیں جاؤں گی، یا تو تم مجھے پناہ دو یا اپنے ہاتھوں سے دربدر کر دو اور یا پھر قتل کر دو۔ واپس گئی تو میرا شوہر میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دے گا اور جان سے مار دے گا۔ شازیہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اوہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ خواجہ نے کچھ سوچ کر اپنا درخت سے بندھا ہوا گھوڑا کھولا اور شازیہ کو اس پر بٹھا دیا، پھر اسے ساتھ لے کر اپنے ایک دوست کالے خان کی طرف روانہ ہو گیا، جس کی زمینیں خواجہ کی زمینوں کے قریب ہی تھی۔ شازیہ کو کالے خان کے حوالے کر کے خواجہ بولا، دوست یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت تیرے سپرد ہے۔ یہ حضورت ماچھی کی بیوی ہے اور بھاگ کر میرے پاس آ گئی ہے۔ میں اس سے معاملات طے کر کے آؤں تو اس کو آ کر لے جاؤں گا۔ کالے خان بلوچ سردار تھا اور اس پر خواجہ کو مکمل بھروسہ تھا کہ وہ اپنی روایات کے مطابق امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ خواجہ وہاں سے حضور بخش کے پاس پہنچا تو صبح ہو چکی تھی اور وہ بہت پریشان تھا کیونکہ اس کی بیوی غائب تھی۔ یہاں بھی خواجہ کا ایک ڈیرا تھا۔ وہ سیدھا اپنے ڈیرے پر گیا، گھوڑے کو اپنے ملازم کے حوالے کیا اور حضور بخش کو بلانے کے لیے ملازم بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مصیبت زدہ کسان حاضر ہوا۔ وہ رو رہا تھا کہ اس کی بیوی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ خواجہ نے کہا، حضورن رو مت، جو بے وفا ہو اس کے لیے آنسو بہانا فضول ہے۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آ گئی ہے اور تجھ سے رہائی چاہتی ہے۔ میری رائے ہے کہ تو اسے چھوڑ دے، کیونکہ جو عورت ٹھکرا کر چلی جائے وہ عمر بھر ساتھ نہیں نبھاتی، وہ ساتھ رہنے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ اگر تو چاہے تو بدلے میں تجھ کو میں 6 ایکڑ زمین دے سکتا ہوں۔ ایک بے وفا ہرجائی عورت کے بدلے کیا تجھے یہ سودا منظور ہے؟ منظور ہے سائیں۔ حضور بخش کے آنسو تھم گئے۔ بھلا وہ اس سودے کو رد کرنے کی جرت کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی اوقات ہی کیا تھی؟ ویسے بھی اسے اس عورت کو مارنے سے کیا مل جاتا سوائے پھانسی کے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ 6 ایکڑ زمین کا مالک بن جائے۔ ایک معمولی کسان کے لیے جس کی 1 انچ زمین بھی اپنی ملکیت میں نہ ہو، اس کے لیے 6 ایکڑ زمین بہت زیادہ تھی۔ حسب توقع بڑی خوشی اور آسانی کے ساتھ حضور بخش سے سودا ہو گیا۔ اب طلاق نامے پر انگوٹھا لگوانا باقی تھا۔ یہ کام کروانے کے بعد ساپہر کو خواجہ دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر غازی گھاٹ کی سمت روانہ ہو گیا، جہاں اس کا اصل ڈیرا تھا، کیونکہ اس کی زمین تو دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیلی ہوئی تھی۔ کالے خان نے شازیہ کو اپنی بیوی کے پاس پہنچا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے دوست کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا، وہ آج کل میں آ کر اسے لے جائے گا، اسے کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ کالے خان کی بیوی کافی تیز عورت تھی۔ وہ شازیہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہی بھانپ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے حال پوچھا تو شازیہ نے ساری کہانی سنا دی۔ کالے خان کی بیوی نے سوچا، یہ عجیب سرپھری عورت ہے، آدھی رات کو میلوں کا سفر طے کر کے گھر سے نکل پڑی اور خواجہ کے پیچھے خود ہی بھاگ کر آ گئی، جبکہ خواجہ کو اس سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ آخر وہ عورت ہی تھی۔ اس کے دل میں شک ابھرا کہ کہیں اس کا چکر میرے شوہر کے ساتھ نہ ہو، دوست کی آڑ میں خود عشق اور محبت کا کھیل کھیل رہا ہو۔ یہ خیال آتے ہی روایتی جلن نے اس کے وجود کو آگ لگا دی۔ وہ شوہر کے سامنے تو کچھ نہ بول سکتی تھی، نہ جانے یہ کتنی مدت کے لیے آئی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اس کا بھائی اسد خان لورا لائی سے آ گیا۔ اس نے جو ایسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے بہن کو مجبور کیا کہ کسی طرح اسے میرے ساتھ کر دے۔
وہ تو پہلے ہی اس بلا سے چھٹکارا چاہتی تھی، تو اس نے شازیہ سے کہا کہ خواجہ نے تجھے بلایا ہے، آج رات کو تم کو جانا ہے۔ شازیہ کو اس نے رات کو اپنی ملازمہ کے ساتھ قریبی کھیتوں میں بھیج دیا، مگر وہاں خواجہ نہیں تھا۔ دوسرے 2 لوگوں نے اسے پکڑ کر گھوڑے پر سوار کیا اور ساتھ ہی لے گئے۔ ان میں سے ایک اسد خان تھا اور دوسرا اس کا ملازم تھا۔ شازیہ دھوکے میں لٹ گئی۔ وہ اب اسد خان کے قبضے میں تھی، گھر سے نکل چکی تھی، سو واپس لوٹ جانا اس کے بس میں نہیں تھا، اور یہاں سے بھاگ کر جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ صبح کالے خان کو جب پتا چلا کہ رات کو اس کی بیوی نے شازیہ کو کہیں غائب کر دیا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ ملازمہ سے پوچھا تو اس نے خان کے خوف سے کہہ دیا کہ اس کی بیوی نے شازیہ کو خود اسد خان کے حوالے کیا ہے۔ یہ سنتے ہی کالے خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے گرج کر کہا، بدبخت عورت، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ کو میرے دوست کے آگے شرمندہ کروا دیا۔ وہ اس کی امانت تھی اور وہ اعتبار کر کے ہی مجھے سونپ کے گیا تھا۔ اب میں اسے کیا جواب دوں گا؟ تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، لہٰذا اب تم میرے قابل نہیں رہی۔ میں تمہیں طلاق تو نہیں دوں گا، مگر آج کے بعد میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا۔ اس کے بعد نہیں معلوم خان نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا۔ اس دن کے بعد وہ کبھی بھی نظر نہ آئی اور نہ ہی کوئی یہ جان سکا کہ وہ کدھر گئی ہے۔ ملازمین بھی بس اندازہ ہی لگاتے ہیں کہ شاید اس کو خان نے مار دیا ہے یا پھر اس کے بھائیوں کے حوالے کر دیا ہے، خدا جانے، کیونکہ اونچے قلعوں کی دیواروں کے اندر جو واقعات اور کہانیاں جنم لیتی ہیں وہ راز ہی رہتی ہیں۔ کچھ عرصہ بعد علاقے کے لوگ شازیہ کے قصے کو بھول بھال گئے، کیونکہ وہ ایک معمولی کسان کی بیٹی اور غریب شخص کی بیوی رہی تھی۔ وہ کسی کے لیے اتنی زیادہ اہم بھی نہیں تھی۔ خواجہ کو بھی افسوس ضرور تھا، مگر اسے شازیہ سے محبت نہیں تھی، اس لیے اسے بھی کچھ دن ہی ملال رہا ہوگا۔ اس قسم کی کہانیوں کا عموماً یہی حال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔